اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک ایسی سنگل آڈیو لے کر پیش خدمت ہوئی ہوں آپ کی۔ ایک کمنٹ مجھے موصول ہوا تھا کہ بلاغ القرآن کے جو شیخ محسن علی نجفی کی تالیف ہے اس میں سے صرف مقدمہ پیش کیا جائے، کیونکہ یہ مقدمہ ایک ہی آڈیو میں پوری ہو جائے گی، تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور باقی یہ کہ اس کو میں پلے لسٹ بنامے تفسیر قرآن میں اگر آپ اس کو سننا چاہیں تو اس میں یہ موجود ہوگی۔ بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد، کیونکہ میرے پاس فزیکل فارم میں بلاغ القرآن موجود نہیں تھی، اگر آپ لوگ بلاغ القرآن کو ملاحظہ کرنا چاہیں تو اس نام کی اپلیکیشن پلے اسٹور میں موجود ہے، وہاں سے جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میں بھی وہیں سے اس کا مقدمہ پڑھ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ مولا علی علیہ السلام، نہج البلاغہ میں وصیت ہے 47، صفحہ نمبر 738۔ الحیاتی تصور کائنات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو ابس خلق نہیں فرمایا، بلکہ ایک اعلیٰ اور عرفہ مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اس مقصد تک پہنچانے کے لیے انسان کو ارتقاء اور تکامل کے طویل مراحل سے گزارنا بھی سنت الہیہ رہی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 یوم میں خلق فرمایا، اور 4 یوم میں اس نے زمین کو انسان کے لیے قابل سکونت بنایا اور وسائل حیات پیدا کیے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 10 میں ہے، اور اسی نے 4 دنوں میں حاجت مندوں کی ضروریات کے مطابق زمین میں سامان خوراک مقرر کیا۔ یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے یوم ہمارے دنوں سے مختلف ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 47، اور آپ کے پروردگار کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے مطابق یقیناً 1000 برس کی طرح ہے۔ ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو دفعتاً درجہ کمال تک پہنچا سکتا ہے، لیکن حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ ارتقاء اور تکامل کا یہ عمل تدریجاً ہو۔ چنانچہ زمین کو 4 مرحلوں میں قابل سکون بنایا گیا۔ جب تکامل اور ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزر کر انسان کی مادی ترقی احسن تقویم کی منزل تک پہنچ گئی، تو اگلے مرحلے میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سورہ بقرہ آیت نمبر 31 سے انسان کا فکری ارتقاء شروع ہوا۔ چنانچہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے ساتھ ہی اولاد آدم کی تعلیم و تربیت کے لیے ابتدائی درسگاہ کھول دی گئی، اور نظام حیات کی ابجد سے درس شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہلی بار شریعت کی تدوین ہوئی، جیسے کہ قرآن میں سورہ شعراء آیت نمبر 13 میں ہے کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی دستور معین کیا کہ جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا۔ پھر عصر خلیل علیہ السلام میں ملت اسلامیہ کی داغ بیل ڈال دی گئی، سورہ حج، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ عصر کلیم علیہ السلام میں انسانیت نے ایک اور اہم ارتقائی مرحلہ طے کیا، اور امت کلیمی پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پوری ہو گئیں، جیسے کہ سورہ انعام میں ہے کہ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تاکہ نیکی کرنے والے پر اپنی نعمت پوری کر دیں، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل بیان ہو اور ہدایت اور رحمت کا باعث ہو۔ لیکن عصر کلیم کے انسان میں شعور اور ادراک کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک بچھڑے کو خدا ماننے پر آمادہ تھا۔ عصر مسیح علیہ السلام میں انسانیت کی اس تربیت گاہ کو خداوند عالم نے شریعت عیسوی کے ذریعے مزید وسعت دی، اور انسانی ترقی کے نصاب میں انجیل کا اضافہ کر کے رحمت اور شفقت اور انسان دوستی کی تربیت دی گئی۔ سورہ حدید میں ہے کہ ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور انہیں ہم نے انجیل دی۔ جنہوں نے ان کی پیروی کی، ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحم ڈال دی۔ ان ادوار میں انسان ابھی عہد طفولیت میں تھا، لہٰذا اس کی تربیت اور تعلیم کے لیے سمعی اور بصری ذرائع سے کام لیا گیا۔ انہیں ایسے معجزات دکھائے گئے کہ جو محسوسات اور مشاہدات سے متعلق تھے۔ جب انسان عقل اور شعور کے لحاظ سے بلوغت کی منزل کو پہنچ گیا تو اسے محسوس معجزات کی جگہ
معقول معجزہ یعنی قرآن دیا گیا، کیونکہ انسان اس قابل ہو گیا تھا کہ اسے ایک جامع ضابطہ حیات، ایک ابدی دستور زندگی کا امین بنایا جائے۔ چنانچہ قرآن جیسا معجزہ عنایت فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس امت مرحومہ کو اس قابل بنایا کہ وہ ایک سرمدی امانت کی حامل بنے۔ اس نعمت الہی کی معرفت اور اس کی قدردانی کی واحد صورت یہ کہ کلام اللہ کو حتی الامکان سمجھا اور سمجھایا جائے۔ حقیر نے اپنی علمی مائگی اور فکری افلاس کے باوجود اس میدان میں قدم رکھنے کی جرأت اس لیے کی کہ اگرچہ کہ کلام رب الارباب کو اضطراب کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، تاہم اس کلام کے مخاطب اور اس پر عمل کرنے کے مکلف ہم ہی ہیں۔ ثانیاً ہمارے علماء اعلام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے شاگردوں نے صدر اول سے لے کر آج تک اس عظیم امانت کو ہم تک پہنچانے اور اس کی صحیح تفسیر اور مفاہیم سے ہمیں آگاہ کرنے میں ہمیشہ دوسروں پر سبقت حاصل کی۔ ان کے علمی سرچشموں سے چند جرعے حاصل کرنے کی جسارت مجھ جیسا بے علم بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس چونٹی نے مقام سلیمانی کے مطابق انہیں بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق نذرانہ پیش کرنا ہے۔ نیز یہ قدم اس لیے بھی اٹھایا گیا کہ پہلا کہ قرآن حقائق کا ایک بحر بے کرا ہے، ہر طبقہ اور ہر نسل کو اپنی استعداد کے مطابق اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ کہ امام رضا علیہ السلام سے منقول روایت میں امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا، کیا وجہ ہے کہ قرآن کو جس قدر بیان اور نشر کیا جاتا ہے، نیز اس میں جس قدر غور و فکر کیا جاتا ہے، اس قدر اس میں مزید تازگی آ جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نہ ایک زمانے کے ساتھ مخصوص فرمایا، نہ کچھ لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ ہر دور میں جدت اور ہر قوم کے لیے قیامت تک تازگی رکھتا ہے۔ دوسرا، قرآنی تصریحات کے بارے میں نئی نسل کی طرف سے اٹھنے والے سوالات کے جوابات فراہم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسرا، جدید معاندانہ تحریروں اور الزام تراشیوں کے مقابلے میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کا موقف بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ مجھے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے، غیر ارادی غلطیوں کا امکان بھی موجود ہے، لہٰذا احباب سے درخواست ہے اس سلسلے میں مجھے میری خامیوں سے آگاہ فرمائیں۔ اس ترجمے کی طرف مومنین کی اطمینان بخش توجہ کی وجہ سے اس کی جو افادیت سامنے آئی ہے، اس کے پیش نظر ہم نے مقدمہ اور حواشی میں قابل توجہ اضافہ کیا ہے۔ کوشش کی ہے کہ مومنین کو قرآنی علوم اور تفسیر سے متعلق ضروری معلومات ایک جلد میں میسر آئیں۔ اس سلسلے میں جن احباب نے میرے ساتھ تعاون فرمایا ان کا شکر گزار خصوصاً جناب محترم سید اظہر علی رضوی مرحوم اور مغفور کی مخلصانہ کاوشیں نہ ہوتی تو کتاب کی فارمیٹنگ اور طباعت میں یہ خوبصورتی ہرگز نہ آتی۔ خداوند عالم ان کی شب و روز کی زحمتیں قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسن علی بن مولانا اخون حسین جان رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص محسن علی اور ان کے والد محترم مولانا اخون حسین جان کے لیے۔ مقدمے کے اختتام کے بعد فضائل قرآن بزبان قرآن۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ بتحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو امن اور سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے کہ جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور وہ اپنے اذن سے انہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، انہیں راہ راست کی رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے کہ جو بالکل سیدھی ہے، اور ان مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ سورہ یونس میں ہے اے لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن تمہارے پاس نصیحت اور تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے اور اللہ نے تمہیں جو نعمت عطا کی اسے یاد رکھو، یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نصیحت کے لیے اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی۔ سورہ آل عمران میں ہے یہ عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ سورہ بنی اسرائیل، کہہ دیجئے اگر انسان اور جن مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کرے تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ سورہ جاسیہ، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت افروز اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، اور ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں
کہ جو مومنین کے لیے شفا قرآن میں ہی ہے سورہ نحل کہ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت بنا کر نازل کی۔ یہ سورہ واقعہ میں ہے۔ یہ قرآن یقیناً بڑی تکریم والا ہے کہ جو ایک محفوظ کتاب میں ہے جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ سورہ حشر میں ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے اللہ کے خوف سے جھک کر پاش پاش ہوتا ضرور دیکھتے۔ بزبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک یہ قرآن نمایاں روشنی ہے اور مضبوط رسی ہے اور محکم وسیلہ ہے، بلند ترین مرتبہ ہے، نہایت مؤثر شفا ہے اور سب سے بڑی فضیلت ہے، اور یہ سب سے بڑی سعادت ہے کہ جو اس کے ذریعے روشنی طلب کرے اللہ اسے منور کرتا ہے۔ جس نے اپنے امور کو اس سے مربوط کیا اللہ نے اسے محفوظ رکھا، اور جو اسے متمسک رہا اللہ نے اسے نجات دی، اور جس نے اس کے احکام کو نہ چھوڑا اللہ نے اسے عزت دی، اور جسے قرآن سے شفا طلب کی خدا نے اسے شفا دی، اور جس نے قرآن کو دوسری چیزوں پر ترجیح دی خدا نے اسے ہدایت بخشی، اور جس نے غیر قرآن سے ہدایت چاہی اللہ نے اسے گمراہ کیا، جس نے اسے اپنا شعار اور لازمہ قرار دیا اللہ نے اسے سعادت بخشی، جس نے اسے اپنا وہ امام بنایا جس کی وہ پیروی کرتا ہے، اور اپنی وہ پناہ گاہ بنایا جس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے۔ اسی طرح تفسیر الامام العسکری میں ہے کہ تو اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں والی جنت اور سکون کی زندگی سے نوازے گا۔ کلام خدا کو دوسرے کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے کہ جو خود اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر، اور آگے ہے کہ جو کتاب اللہ کے لیے ایک حرف کی تلاوت کرے اسے ایک نیکی کا ثواب دیا جائے گا، ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ہوتا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ فضائل قرآن بزبان وسیع علیہ السلام، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جو ایسا نور ہے جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، ایسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا ہے جس کی تہ تک رسائی نہیں ہوتی، ایسا راستہ ہے جس میں راہ پیمائی بے راہ نہیں کرتی، ایسی کرن ہے جس کی روشنی مدھم نہیں پڑتی، وہ حق و باطل میں ایسا امتیاز کرنے والا ہے کہ جس کی دلیل کمزور نہیں پڑتی، ایسا کھول کر بیان کرنے والا ہے کہ جس کے ستون منہدم نہیں کیے جا سکتے، وہ سراسر شفا ہے جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں، وہ سراسر عزت و غلبہ ہے کہ جس کے یار و مددگار شکست نہیں کہتے، وہ سراپا حق ہے جس کے معاون بے یار و مددگار نہیں چھوڑے جاتے، وہ ایمان کا معدن اور مرکز ہے، یہ علم کے چشموں اور سمندروں سے عبارت ہے، اس میں عدل کا چمن اور انصاف کا حوض ہے، اور اسلام کا سنگ بنیاد اور اس کی اساس ہے، حق کی وادی اور اس کا ہموار میدان ہے، وہ ایسا دریا ہے جس میں پانی بھرنے والے اسے ختم نہیں کر سکتے، وہ ایسا چشمہ ہے جسے پانی الچنے والے اسے خشک نہیں کر سکتے، وہ ایسا گھاٹ ہے کہ جس پر اترنے والوں سے اس کا پانی گھٹ نہیں سکتا، وہ ایسی منزل کہ جس کی راہ میں کوئی راہرو بھٹکتا نہیں، ایسا نشان کہ چلنے والوں کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا، ایسا ٹیلا ہے کہ جس کا قصد کرنے والے اس سے آگے نہیں گزر سکتے، اللہ نے اسے علماء کی تشنگی کے لیے سیرابی، فقیہوں کے دلوں کے لیے بہار، نیک لوگوں کی راہ گزر کے لیے شاہراہ قرار دیا، یہ ایسی دوا ہے جس سے کوئی مرض باقی نہیں رہتا، ایسا نور کہ جس میں تیرگی کا گزر نہیں، ایسی رسی ہے کہ جس کے حلقے مضبوط ہیں، ایسی چوٹی ہے کہ جس کی پناہ گاہ مضبوط ہے، جو اس سے وابستہ ہو اس کے لیے سرمایہ عزت ہے، جو اس کے حدود میں داخل ہو اس کے لیے پیغام صلح اور امن ہے، جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے ہدایت ہے، جو اسے اپنی طرف نسبت دے اس کے لیے حجت ہے، جو اس کی روح سے بات کرے اس کے لیے دلیل و برہان، جو اس کی بنیاد پر بحث اور مناظرہ کرے اس کے لیے گواہ ہے، جو اسے حجت بنا کر پیش کرے اس کے لیے فتح اور کامرانی ہے، جو اس کا بار اٹھائے یہ اس کا بوجھ بٹانے والی ہے، جو اسے اپنا دستور العمل بنائے اس کے لیے وسیلہ راہ ہے، یہ حقیقت شناس کے لیے ایک واضح نشان ہے، جو صلاح بند ہو اس کے لیے سپر ہے، جو فہم رکھتا ہے اس کے لیے علم و دانش ہے، بیان کرنے والے کے لیے بہترین کلام ہے، اور فیصلہ کرنے والے کے لیے قطعی حکم ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 196 صفحہ نمبر 559۔
حارث ہمدانی راوی ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو کچھ لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعاً لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آئندہ فتنے اٹھنے والے ہیں۔ میں نے عرض کی راہ نجات کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب میں تم سے پہلوں اور بعد میں آنے والوں کی خبریں، تمہارے اختلافات کے فیصلے موجود ہیں۔ یہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی ہے، فضول اور لا یعنی باتیں نہیں۔ یہ وہ کتاب کہ جسے کوئی جابر مسترد کر دے تو خدا اسے ہلاک اور نابود کر دے گا۔ اس جملے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ جابر لوگ قرآن کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکتے کہ جو سابقہ کتاب ہائے آسمانی کے ساتھ ہوا، لہٰذا قرآن تحریف سے محفوظ ہے۔ جو اسے چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ کتاب اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والی کتاب ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ مختلف خواہشات اس میں تغیر اور تبدیلی نہیں لا سکتی، اور اس جملے سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن میں تحریف نہ واقع ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ جو زبان قرآن کے ساتھ بات کرے وہ حق و باطل میں اشتباہ نہیں کر سکتی۔ علماء کا اس سے جی نہیں اکتاتا، بار بار پڑھنے سے یہ فرسودہ نہیں ہوتی، اس کے نقطہ ہائے یگانہ بے پایاں ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جسے سن کر جن یوں بول اٹھے کہ ہم نے ایک تعجب خیز قرآن سنا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس کی روح سے بات کرے گا سچ بولے گا، جو اس کے مطابق فیصلہ سنائے گا عدل و انصاف کرے گا، جو اس پر عمل کرے گا اسے ثواب ملے گا۔ جس نے لوگوں کو اے اعور اس حدیث کو یاد رکھ۔ فضائل قرآن بزبان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ قرآن میں تمہارے درمیان حق کا پاسدار ہے، اللہ کا وہ عہد ہے کہ جو تمہارے لیے پیش کیا گیا ہے، وہ جانشین ہے کہ جو تمہارے لیے پیچھے چھوڑا گیا ہے۔ اللہ کی ناطق کتاب اور سچا قرآن ہے، چمکتا نور، روشن چراغ ہے، اس کی بصیرت واضح، اس کے اسرار قابل انکشاف، اس کے ظواہر واضح، اس کے پیروکار قابل رشک ہیں، اس کی اتباع کرنے والوں کو رضائے حق کی طرف رہنمائی کرنے والا، اس کے سننے والوں کو نجات تک پہنچانے والا، اس سے اللہ کے نورانی دلائل اور اس کے واجب العمل احکام، قابل اجتناب محرمات، واضح دلائل، مکمل براہین، مطلوبہ فضائل، قابل اجازت اعمال اور واجب العمل شریعت تک رسائی ممکن ہے۔ فضائل قرآن در نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ میں قرآن مجید کے فضائل اور اس کی قدر و معرفت کے بارے میں انمول خزانے موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ کی تجلی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 145 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب قرآن میں جلوہ فرمایا تو لوگوں نے اسے دیکھا نہیں بلکہ قدرت کی ان نشانیوں کے ذریعے کہ جو اس نے اپنی کتاب میں دکھائیں۔ مستقبل کے علوم۔ اس قرآن میں آئندہ کی معلومات، گزشتہ کے واقعات، تمہاری بیماریوں کا چارہ اور تمہارے باہمی تعلقات کی شرازہ بندی ہے۔ انتہائی قابل توجہ بات ہے کہ مستقبل کے لیے علم کا لفظ استعمال فرمایا اور ماضی کے لیے واقعات کا۔ یہ ہے خطبہ 156۔ جامع ضابطۂ حیات۔ جان لو کہ کسی کو قرآن کے بعد کسی اور لاہ عمل کی احتیاج باقی نہیں رہتی اور نہ قرآن کے بغیر کسی کی احتیاج پوری ہو سکتی ہے۔ حوالہ سابق خطبہ نمبر 174۔ قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے اور اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ وہ سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اس کی بہتر تلاوت کرو۔ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ سابق حوالہ ہے خطبہ 108۔ شفاعت کے حوالے سے ہے کہ جان لو کہ قرآن مقبول شفاعت اور تصدیق شدہ کلام کرنے والا ہے۔ قیامت کے روز جس کی قرآن شفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائے گی۔ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پکار کر کہے گا، دیکھو ہر بونے والا اپنی کھیتی اور اپنے اعمال کے نتیجے میں مبتلا ہے سوائے قرآن کی کھیتی بونے والوں کے، لہٰذا تم قرآن کی کھیتی بونے والے اور اس کے پیروکار بنو۔ حوالہ سابق ہے صفحہ 462۔ بے مانند نصیحت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں فرمائی کہ جو اس قرآن کی مانند ہو، کیونکہ یہ اللہ کی مضبوط رسی اور مطمئن وسیلہ ہے، اور اس میں دلوں کی بہار
اور علوم کے چشمے ہیں، اور صرف اس سے قلب کی جلا ہوتی ہے۔ عہد و پیمان قرآن، تم قرآن کے عہد و پیمان کے ہرگز پابند نہ رہ سکو گے جب تک اس کے توڑنے والے کو نہ جان لو۔ جو ہدایت والے ہیں انہی سے ہدایت طلب کرو۔ عمل بالقرآن میں اغیار کی سبقت، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کہیں دوسرے لوگ اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ ذریعہ نجات، تم کتاب خدا پر عمل کرو، وہ ایک مضبوط رسی، روشن نور، نفع بخش شفا، پیاس بجھانے والی سیرابی ہے، تمسک کرنے والوں کے لیے سامان حفاظت اور وابستہ رہنے والوں کے لیے نجات ہے۔ قرآن اور اہل قرآن کے ساتھ سلوک، لوگوں پر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جب ان میں قرآن کے صرف نقوش باقی رہ جائیں گے۔ اس زمانے کے لوگوں کے نزدیک قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہ ہوگی۔ جب اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسے پیش کرنے کا حق ہے، اس قرآن سے زیادہ قیمتی چیز نہیں ہوگی۔ جبکہ اس کی آیتوں کی تحریف کی جائے، قرآن اور قرآن والے اس وقت راندہ ہوں گے، ایک ہی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، انہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا۔ وہ بظاہر لوگوں میں ہوں گے مگر ان سے الگ تھلگ، ان کے ساتھ ہوں گے مگر بے تعلق، اس لیے کہ گمراہی ہدایت سے سازگار نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ کہ وہ یکجا ہو، لوگوں نے تفرقہ پردازی پر اتفاق کیا ہے اور جماعت سے کٹ گئے ہیں، گویا وہ قرآن کے پیشوا ہیں اور قرآن ان کا پیشوا نہیں۔ فضائل تلاوت قرآن، کس قدر سعادت کا مقام ہے کہ انسان قرآن کی کلمات اپنی زبان پر جاری کرے اور اس میں غور و فکر کرے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان قدرت پر جاری فرمایا۔ ارشاد الہی ہے سورہ مزمل، لہٰذا تم آسانی اور اسی طرح ذکر ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔ نیز فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا، تاکہ اللہ ان کا پورا اجر انہیں دے بلکہ اپنی فضل سے مزید بھی عطا فرمائے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29-30۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو کتاب اللہ کے ایک حرف کی تلاوت کرے اسے ایک نیکی کا ثواب دیا جائے گا، اور ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ہوتا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، اے ابو ذر، تم قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا کثرت سے کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے آسمان میں شہرت اور زمین میں نورانیت کا باعث ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک رات میں 10 آیات کی تلاوت کرے اسے غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا، اور جو 50 آیات کی تلاوت کرے اسے ذکر خدا میں مشغول رہنے والوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو 100 آیات کی تلاوت کرے اسے عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا، جو 300 آیات کی تلاوت کرے اسے کامیاب لوگوں میں شمار کیا جائے گا، جو 500 آیات کی تلاوت کرے اسے جہاد کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو 1000 آیات کی تلاوت کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے کثیر مقدار میں سونا راہ خدا میں دیا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے جد سے روایت کی کہ تم قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرو، چونکہ جنت کے درجات قرآنی آیات کی تعداد کے برابر ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا قرآن کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا پڑھ اور اپنے درجات میں اضافہ کرتا جا، پر جب وہ ایک آیت پڑھتا ہے تو ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل بہترین ہے؟ آپ نے کہا بہترین عمل حال مرتحل ہے۔ میں نے عرض کی حال مرتحل کیا چیز ہے؟ فرمایا قرآن کا کھولنا اور ختم کرنا، کہ جب بھی قرآن کی ابتدا پر آیا آخر کی طرف روانہ ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا ہوتا ہے اس میں وافر برکتیں ہوتی ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، آسمان والوں کے لیے یہ گھر اس طرح چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے درخشندہ ستارے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اور اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس گھر کی برکت کم ہو جاتی ہے، اور وہاں سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، شیطانوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔
حضرت سید الشہداء علیہم السلام سے روایت ہے کہ جو حالت نماز میں کھڑے ہو کر ایک آیت کی تلاوت کرے اسے ہر حرف کے عوض 100 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور غیر نماز کی حالت میں پڑھے تو ہر حرف کے لیے 10 نیکیوں کا ثواب، اور اگر سنے تو ہر حرف کے عوض 1 نیکی کا ثواب ملے گا۔ امیر المومنین علیہم السلام سے روایت ہے، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 108، اور اس کی تلاوت بہترین طریقے سے کرو کیونکہ یہ مفید واقعات ہیں۔ اسماء القرآن، اصطلاحات اور اسماء کا کسی خاص ثقافت اور فطری تشخص میں ایک بڑا دخل ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید باوجود کہ عربی زبان میں ہے، ایک عرب معاشرے میں نازل ہو رہا ہے، اس کے اسماء اور اصطلاحات منفرد ہیں، دیگر عربی اصطلاحات سے متاثر نہیں، بلکہ قرآن نے اپنی فکری علمی اقدار کی خاص نہج کو سامنے رکھ کر اپنی غرض و غایت کے مطابق اسماء اور اصطلاحات مقرر کی۔ لہٰذا اگر قرآن کو دیوان، سورے کو قصیدہ اور آیت کو بیت اور قصیدے کے ناموں سے موسوم کیا جاتا تو قرآن اس وقت کے جاہلی ماحول سے خارج نہ ہوتا۔ لہٰذا جاہلیت سے دور اسلامی ثقافت کی ترویج کے لیے جدید اسماء اور جدید اصطلاحات وضع کی گئیں۔ قرآن کتاب خدا کے لیے یہ نام خداوند عالم نے اپنی کتاب میں اس وقت دیا کہ جب قرآن قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنا شروع ہوا۔ سورہ مزمل آیت 1 سے لے کر 4 تک، اے کپڑا لپیٹنے والے، رات کو اٹھا کیجئے مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے یا اس پر کچھ بڑھا دیجئے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے۔ دوسری جگہ سورہ واقعہ میں آیت نمبر 77 اور 78 میں ارشاد ہے کہ یہ قرآن یقیناً بڑی تکریم والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں ہے۔ ذکر، قرآنی اسماء میں سے ایک اسم ذکر ہے۔ ارشاد ہے سورہ ہجر آیت نمبر 9، اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل 44، اور اے رسول آپ پر بھی ہم نے ذکر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وہ باتیں کھول کر بتا دیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 50، اور یہ قرآن ایک مبارک ذکر ہے کہ جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ کتاب، قرآن کے اسماء میں سے ایک مشہور نام کتاب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کہ یہ کتاب جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 105، اے رسول ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ جسے اللہ نے آپ کو بتایا اسی کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کریں۔ قرآن کو کتاب کے نام سے موسوم کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن ایک ایسا دستوری الہی ہے کہ جو تحریر اور کتابت کے ذریعے مدون رہے گا۔ ان کے علاوہ اور بھی اسماء کا ذکر کیا گیا ہے مگر یہ قرآن کے اوصاف ہیں، اسماء نہیں۔ جیسے کہ فرقان، یہ لفظ فرقہ سے ماخوذ ہے، جیسے خسرہ سے خسران، غفرہ سے غفران۔ یہ مصدر ہے کہ جو فاعل کے معنوں میں آتا ہے، جیسے عدل بمعنی عادل آتا ہے، پس فرقان کے معنی نمایاں فرق کرنے والا، یعنی حق و باطل کو جدا جدا کر کے ان دونوں کے فرق کو واضح کرنے والے کے ہوں گے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد الہی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 29، اے ایمان والوں اگر تم اللہ سے ڈرو تو میں تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی طاقت عطا فرماؤں گا۔ قرآن کو فرقان کے نام سے موسوم کرنے کی وجہ خود قرآن کے ان الفاظ میں بیان ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے انتباہ کرنے والا ہو۔ گویا عالمین کو حق و باطل کی پہچان کرا کر اسے تنبیہ کرنے کے لیے قرآن کو فرقان قرار دیا، یعنی یہ کتاب حق و باطل، ہدایت و ضلالت، راہ جنت و جہنم، حلال و حرام میں فرق واضح کرتی ہے۔ معانی قرآن، پہلا ہے جمع۔ اگر قرآن کو قرأ سے ماخوذ سمجھا جائے تو اس کے معنی جمع کے ہوں گے، جیسے عربی میں یہ جملہ بکثرت استعمال ہوتا ہے، قرأت الشیء یعنی جمعتا، اور قرأت الماء فی الحوض یعنی پانی حوض میں جمع ہو گیا۔ ممکن ہے اسے قرآن اس کے معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہو کہ یہ شعری رقت، نثری روانی، عقائد، احکام، اخلاق، دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور روحانی اور مادی فیوزات کا مجموعہ ہے۔ دوسرا تلاوت، یعنی بعض لوگ قرآن کو قرأ سے مشتق سمجھتے ہوئے اس کے معنی تلاوت کے لیتے ہیں۔ قرآن بمعنی قراءت اور تلاوت خود قرآن میں استعمال ہوا ہے۔
سورہ قیامت آیت نمبر 17۔ اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے۔ لفظ قرآن کو لفظ جمع کے ساتھ بیان کرنے کی صورت میں دونوں کا ایک ہی معنی نہیں ہو سکتا، بلکہ جمعے کے بعد قرآنہ کا معنی تلاوت ہی ہو سکتا ہے۔ تیسرا ہے حفظ۔ عربوں میں کتاب رائج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ضروری مطالب حفظ کر لیتے تھے، اسی وجہ سے صدر اسلام میں لفظ قرأت حفظ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چوتھا ہے مقرون۔ کچھ علماء قرآن کو قرن سے مشتق جانتے ہوئے اس کا معنی مقرون کا لیتے ہیں، یعنی اس کی آیات اور صورتیں باہم ساتھ ساتھ اور پیوستہ ہیں، اس لیے اسے قرآن کہا گیا، جیسے کہ حج اور عمرے کو باہم ساتھ ادا کرنے کی وجہ سے اسے حج قرآن کہتے ہیں۔ بعض مستشرقین کا کہنا ہے کہ لفظ قرآ کہ جو پڑھنے کے معنی میں ہے اس کی بنیاد سریانی یا عبرانی ہے، چونکہ ان زبانوں میں قریانہ پڑھنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، چنانچہ وہ چرچ میں اپنی مقدس کتابوں کی تدریس کو قریانہ کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ لفظ خالصتاً عربی ہے اور قرآن قرآ سے ماخوذ اور مشتق ہے۔ یوں لفظ قرآن پڑھنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قرینے کے لحاظ سے دوسرے معنوں میں کم ہی استعمال میں آتا ہے، لہٰذا لفظ قرآن قرأ یقرؤ باب فتح یفتح کا مصدر ہے۔ اس کے 3 مصادر آتے ہیں، قرأن قراءۃ قرآن۔ اس اعتبار سے قرآن کے معنی ہوئے پڑھی جانے والی کتاب، چنانچہ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ کتاب خود پڑھی جائے گی، چنانچہ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ تدبر قرآن۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ صاد آیت نمبر 29 میں، یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ محمد آیت نمبر 24۔ کیا لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ سورہ نساء آیت نمبر 82۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں تجلی فرمائی ہے لیکن لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ اب ہم بات کریں گے وحی کا مفہوم۔ لغت میں وحی نہایت تیزی سے دیے جانے والے اشارے کو کہتے ہیں۔ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ شرعی اصطلاح میں بھی لغوی معنی کا لحاظ رکھا گیا ہے، چنانچہ تعلیمات اسلامی میں وحی نہایت پوشیدہ اور تیز روح اطلاع کو کہتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ حس اور مشاہدے میں نہیں آ سکتا کہ وہ اپنے رسولوں سے روبرو بات کرے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے ہم کلام ہونے کے 3 طریقے اپنائے۔ ارشاد الہی ہے سورہ شعراء آیت نمبر 51، اور کسی بشر میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے ماں سوائے وحی کے یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ کوئی پیام رساں بھیجے پس وہ اس کے حکم سے جو چاہے وحی کرے، بے شک وہ بلند مرتبہ حکمت والا ہے۔ اس آیہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ کے کسی انسان سے ہم کلام ہونے یکلمہ اللہ کی 3 صورتیں بیان ہیں۔ پہلا کلام بذریعہ وحی، دوسرا کلام پس پردہ، تیسرا کلام بذریعہ قاصد۔ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے قلب پر اپنا کلام براہ راست نازل فرماتا ہے، دوسری صورت میں پردے کے توسط سے، مگر یہاں پردے کو وحی میں کوئی دخل نہیں، پس پردہ کلام کرنا بھی وحی ہے، مگر یہ وحی بالحجاب ہے، مثلا درخت کے ذریعے کلام کرنا یا خواب میں حکم الہی کا ملنا وحی بالحجاب میں شامل ہے۔ بعض نے درخت کے ذریعے کلام کرنے کو براہ راست وحی خیال کیا ہے کہ جو ایک اشتباہ ہے، کیونکہ درخت اور خواب اللہ اور بندے کے درمیان حجاب ہے۔ تیسری صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے قاصد یعنی فرشتے کے ذریعے اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، یہ بھی وحی ہے مگر اس میں قاصد کی قید ہے، اور اس مرتبہ قاصد کو وحی میں دخل ہے۔ فیوحی بإذنہ، یعنی یہ قاصد بحکم الہی وحی پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ وحی کی امکانی صورتیں: رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی جبرائیل وحی لے کر نازل ہوتے تھے اور کبھی اللہ تعالیٰ آپ سے براہ راست ہم کلام ہوتا تھا۔ چنانچہ روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جبرائیل کے نزول کے وقت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہوتی تھی؟ آپ نے کہا نہیں، بلکہ حضور پر اس وقت غشی طاری ہوتی کہ جب اللہ آپ سے براہ راست ہم کلام ہوتا تھا۔ بعض قرآنی آیات سے یہ بات بھی سامنے آئی
کہ حضور وحی کو اپنے پورے وجود کے ساتھ سمجھ لیتے تھے، نہ کہ صرف کانوں اور آواز کے ساتھ۔ چنانچہ ارشاد ہے سورہ شعراء آیت نمبر 193-94 کہ جسے روح الامین نے اتارا آپ کے قلب پر تاکہ آپ تنبیہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس سے واضح ہوا کہ وحی قلب رسول پر نازل ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ارشاد ہے سورہ نجم آیت نمبر 10، 11 اور 12 کہ پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنا تھی وہ وحی بھیجی۔ جو کچھ نظروں نے دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا، تو کیا جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم لوگ اس کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو؟ لفظ وحی قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی متعدد معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا، فطری الہامات کے پوشیدہ اشارے۔ ارشاد الہی ہے سورہ قصص آیت نمبر 7 اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ انہیں دودھ پلائیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 68 اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں اور لوگ کے جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں گھر بنائے۔ دوسرا ہے شیطانی وسوسہ۔ سورہ انعام آیت نمبر 121 کہ اور شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں یقیناً شکوک پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں۔ اور تیسرا ہے فرشتوں کو ملنے والا حکم۔ سورہ الہام اور وحی میں فرق۔ الہام کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے دل میں ڈالی جانے والی بات کے لیے مخصوص ہو چکا ہے۔ الہام کا تعلق باطنی شعور سے ہے۔ الہام ایک اشراقی عمل ہے۔ الہام ماہر نفسیات کے دائرہ تجربے میں آ سکتا ہے جبکہ وحی تجربے میں نہیں آتی اور قابل تجربہ نہیں۔ الہام تحت الشعور میں ہوتا ہے جبکہ وحی شعور میں ہوتی ہے۔ الہام کا مصدر باطنی ہے جبکہ وحی کا مصدر خارجی۔ الہام کشف معنوی ہے جبکہ وحی مشاہداتی حقیقت ہے۔ وحی میں کلام اور صورت کے ذریعے مطالب اخذ کیے جاتے ہیں جبکہ الہام اشراقی لہروں کے ذریعے ذہن کے تصورات میں آنے والے بغیر حروف اور اصوات کے مطالب ہیں۔ جو لوگ مادیت کی ظلمتوں اور محسوسات کے تنگ دائروں میں رہ کر سوچنے کے عادی ہیں اور ماورائے مادے کے ذوق سے محروم ہیں، وہ حقیقت وحی کے ادراک سے قاصر ہیں۔ چونکہ وحی عام انسانوں کے لیے نامحسوس ہے اس لیے یہ لوگ وحی کے منکر ہو گئے، حالانکہ ہر روز ہمارے ارد گرد سینکڑوں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جو محسوسات پر مبنی نہیں ہوتے لیکن انہیں تسلیم کیا جاتا ہے۔ مثلاً بعض جاندار ایسے ہیں جن کی نامرئی اور غیر محسوس ادراکات ہمارے لیے ناقابل فہم ہیں۔ اس سلسلے کی سینکڑوں مثالوں میں سے ہم صرف ایک مثال پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ مچھلی کی ایک قسم ایسی ہے کہ جب یہ 5 سال کی عمر کو پہنچتی ہے تو مصر کے دریائے نیل سے نکل پڑتی ہے اور بحیرہ روم سے ہوتی ہوئی بحر اوقیانوس کو عبور کرتی ہے اور 2000 میل سے زائد سفر طے کر کے برمودا کے قریب گہرے سمندروں میں پہنچ جاتی ہے کہ جہاں امریکہ کے دریاؤں سے آنے والی مچھلیوں میں مل جاتی ہے۔ پھر سمندر کی گہرائی میں اس مقام پر انڈا دیتی ہے کہ جہاں پانی میں نمک کی مقدار 35% اور گہرائی 1200 فٹ ہوتی ہے۔ یہ امور انڈوں کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، چنانچہ انڈے دینے کے بعد یہ سب مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ جب بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں تو نہایت قابل تعجب بات یہ کہ وہ بچے جن کی مائیں افریقہ یا یورپ سے آئی ہوں وہ وہاں جاتے ہیں اور جن کی مائیں امریکہ سے آئی ہوں وہ امریکہ کے دریاؤں کا رخ کرتے ہیں۔ 2000 میل سے زائد کا یہ سفر 2 سال میں طے کرتے ہیں۔ ان بچوں کو اپنی بن دیکھی ماؤں کے اس وطن کا کہ جو 2000 میل سے زیادہ فاصلے پر موجود ہے کیسے پتہ چلا؟ کس نے انہیں یہ راہیں دکھائیں؟ کیا مچھلی کے ان بچوں کا یہ ادراک ہمارے لیے قابل فہم ہے؟ اس کے علاوہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جو ہائیڈروجن ایٹم کے آدھے حصے میں ہونے والی حرکت سن اور محسوس کر سکتے ہیں۔ کس قدر فکر انگیز ہے حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ وہ اللہ بیابانوں میں چوپاؤں کے نالے سنتا ہے اور دریاؤں کی اتھاہ گہرائی میں مچھلیوں کی آمد و رفت کو جانتا ہے۔ خود انسان میں بھی ایسی لامتناہی قوت پوشیدہ ہے جس کا انسان کو اجمالی علم ہوا ہے۔ چنانچہ عالمی شہرت یافتہ ماہر نفسیات ایلیکس کارل اپنی کتاب مین دی انون میں لکھتے ہیں کہ زبان و مکان میں افراد کی حد بندی صرف ایک مفروضہ ہے۔ یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ انسان میں ایک ایسی طاقت پنہاں ہے جس کے ذریعے سے عام انسان بھی دوسروں سے غیر مرئی اور غیر مادی ارتباط قائم کر سکتا ہے، یعنی مادی وسائل اور حواس خمسہ کے بغیر دماغ میں براہ راست ایک مفہوم اور مطلب ڈال دیا جاتا ہے۔ اسے دماغی لہروں کا نظریہ برین ویو تھیوری کہتے ہیں۔
مادہ پرستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مادے کے دائرے میں رہ کر بات کیا کریں اور صرف مادی چیزوں کے بارے میں ہی اپنا نظریہ بیان کیا کریں۔ انہیں غیر مادی امور میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ جب وہ محسوسات کے علاوہ کسی چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو غیر محسوسات کے بارے میں کوئی نظریہ نفیاً یا اثباتاً قائم ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر یہ لوگ وحی کو قبول نہیں کرتے تو اس کی نفی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر یہ اس کی نفی کریں گے تو یہ غیر مادی امور میں دخل اندازی ہے جس کے یہ لوگ خود قائل نہیں۔ انکار وحی کا ایک اور انداز۔ وحی کا انکار کرنے والے کچھ لوگ اس کی یوں توجیہ کرتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نابغہ روزگار تھے اور اپنے دور کے تاریک معاشرے اس کے انحطاط اور اس میں رائج ظلم اور استحصال سے سخت نالاں تھے، ہمیشہ یہ سوچتے رہتے تھے کہ اس قوم کو کیسے نجات دلائی جائے جو ذلت و رسوائی کی اتح گہرائیوں میں گھری ہوئی ہے۔ چنانچہ 40 سال تک وہ اس ظلم اور تاریک معاشرے سے گریزاں دور رہے، الگ تھلگ ایک غار میں بیٹھ کر سوچتے رہے، مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ محمد اپنے ان پاکیزہ افکار کو وہی تصور کرتے تھے اور من جانب اللہ سمجھتے تھے اور اپنے خیر خواہ نفس کو جبرائیل کا نام دیتے تھے۔ ان میں جو وجود خدا کے بھی منکر ہیں وہ وہی ثواب، عذاب، جنت، جہنم کے تصور کو مذہبی سیاست کا نام دیتے ہیں اور ان تمام تعلیمات کو دروغ مصلحت آمیز گردانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ خرافات پسند تھے، اس لیے انبیاء علیہم السلام نے خرافات کو ہی اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ اس کا جواب ہے کہ خود قرآن مجید اس تصور کو رد کرتا ہے کہ قرآن غیر خدا کا کلام ہو سکتا ہے۔ قرآن میں جیسے کہ فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 37 اور 38، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قرآن کو اللہ کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے بنا لائے، بلکہ یہ تو اس سے پہلے جو کتاب آ چکی ہے اس کی تصدیق ہے، تمام آسمانی کتابوں کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے از خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو بلا لاؤ۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، کہہ دیجئے اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کی مثل لا نہیں سکیں گے، اگرچہ کہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں بھی ارشاد ہے، اور اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں شبہ ہو کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسا کوئی سورہ بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ نیز ارشاد الہی ہے سورہ نساء آیت نمبر 82، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس خطبات اور کلام رسول محفوظ ہے، قرآن بھی ہمارے سامنے ہے، دونوں کا اسلوب سخن انداز کلام ہمارے سامنے ہے۔ ادب میں ایک ادنا سا مقام رکھنے والا بھی یہ سمجھ سکتا ہے دونوں کلام ایک ہی شخص کے ہیں یا نہیں، جبکہ قرآن مجید اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں کا اسلوب سخن جدا ہے۔ اگر معاذ اللہ قرآن کلام الہی نہ ہوتا اور خود جناب ختمی مرتبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ بنایا ہوتا تو لازماً حضور کے اسلوب سخن کا عکس قرآن میں بھی نظر آتا۔ وجود روح۔ وہی چونکہ ایک خالصتاً روحانی مسئلہ ہے اور اس کا تعلق براہ راست روح سے ہے، اس لیے افادہ عام کے لیے ہم یہاں وجود روح کے بارے میں قدیم اور جدید فلسفیوں کے نظریات کا ایک خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا ہے ذات انسان۔ اس انسان کا ایک باطنی وجود ہے کہ جسے نفس کہتے ہیں، اور یہی نفس انسان کی ذات کی تشکیل کرتا ہے، یہی اس انسان کا حقیقی، اصلی، ثابت اور لا یتغیر وجود ہے۔ چنانچہ انسان کے ظاہری وجود جسم پر ہزاروں تغیرات آتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ثابت وجود پر کوئی تغیر نہیں آتا، اور اس چیز کو ہر انسان درک کر لیتا ہے، اس کی ذات اس جسم کے ماورا کسی اور شے کا نام ہے۔ الف، ہم اپنے اس حقیقی وجود کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں تو لفظ خود کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، جبکہ لفظ خود سے ذات مراد لی جاتی ہے، نہ کہ اعضاء اور جوارح، یعنی اپنے خارجی اعضاء سر، شکم، پیر وغیرہ مراد نہیں لیتے، اور اعضائے داخلی یعنی کہ قلب، جگر وغیرہ بھی مراد نہیں لیتے، بلکہ لفظ خود سے صرف ذات مراد لیتے ہیں کہ جو داخلی اور خارجی اعضاء سے ماورا شے ہے۔ دوسرا ہے کہ انسان سے صادر ہونے والے تمام افعال
ذات انسان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کہا، میں نے مارا، میں نے کھایا، میں نے بات کی۔ ان افعال کو اپنے اعضاء اور جوارح کی طرف نسبت نہیں دی جاتی اور یہ نہیں کہتے کہ میرے ہاتھ نے مارا، میری زبان نے کہا وغیرہ۔ تیسرا کہ ہم نے اگر کسی سے خطاب کرنا ہو یا کسی کی مدح اور مذمت کرنی ہو تو ذات انسان کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے جسم کو نہیں۔ مثلا کسی کو مارنے کا حکم دینا ہے تو ہاتھ کو مخاطب نہیں کرتے، کسی کو متنبہ کرنا ہے تو متعلقہ اعضاء کو مخاطب نہیں کرتے بلکہ ذات انسان کو مخاطب کرتے ہیں۔ اگلا ہے کہ انسان اپنے اعضاء سے غافل ہو سکتا ہے لیکن اپنی ذات سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہو سکتا، لہٰذا جن چیزوں سے غافل ہو سکتا ہے وہ بنیادی چیز نہیں ہے، اور جس چیز سے غافل نہیں ہو سکتا وہی انسان کی حقیقی ذات ہے۔ دوسرے لفظوں میں غافل اور ہے، مغفول اور ہے، لہٰذا ذات انسان اور ہے اور جسم جس سے غافل ہو سکتا ہے اور ہے۔ دوسرا صفات انسان ہے۔ جسم انسان کے تمام اجزاء تغیر و تبدل کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اور یہ کہ جسم انسان ہر 7 سال میں مکمل بدل جاتا ہے۔ اس تغیر اور تبدل میں جسم میں نمایاں حالات پیدا ہوتے ہیں، صحت، مرض، کمزوری، قوت، طفولت، جوانی، بڑھاپا وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایسے اوصاف بھی پائے جاتے ہیں کہ جو ثابت اور لا یتغیر ہوں، خواہ کتنی ہی جسمانی تبدیلیاں آئیں، ان اوصاف میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آتی، جیسے محبت، عداوت، شجاعت، سخاوت وغیرہ۔ انسان کے جسمانی ارتقاء اور انحطاط اور روحانی ارتقاء اور انحطاط میں نمایاں فرق ہے، بلکہ یہ دو مختلف خطوط پر چلتے ہیں۔ انسان جوانی میں جسمانی اعتبار سے ارتقاء کے آخری درجے کمال پر فائز ہوتا ہے، لیکن روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب بڑھاپا شروع ہوتا ہے تو جسمانی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن فکری اور عقلی طور پر وہ کمال پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ان دونوں میں ایک فرق نمایاں ہو جاتا ہے، ایک انحطاط کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا کمال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وحی اور روح۔ 16ویں صدی تک تو مغربی دنیا وحی کے قائل تھی، مگر سائنسی ترقی کے بعد وحی کو خرافات میں شمار کرنے لگی۔ رفتہ رفتہ وحی کے ساتھ روح کے وجود کے بھی منکر ہو گئی، یوں اس نے وحی اور روح کے انکار کو سائنسی ترقی کا شعار قرار دے دیا۔ لیکن بعد کی تحقیقات کے نتیجے میں وجود روح کے آثار ظاہر ہونے کی وجہ سے نظریہ روح نے دوبارہ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے اس کتاب کا وہ ہے روح کی حقیقت۔ انشاءاللہ کہ اس کو ہم اپنی اگلی آنے والی ہی آڈیو میں بیان کریں گے، کیونکہ اس کا ایک حصہ میں نے پہلے ڈاؤن لوڈ کیا تھا، اس سے پہلے بھی آپ کو مل جائے گا، وہ تقریباً 10 منٹ کی آڈیو تھی، لیکن اسی آڈیو میں مجھے دوبارہ کمنٹ موصول ہوا کہ اگر ہو سکے تو آپ اس کے آگے کی بھی جو مطالب ہیں وہ تھوڑے سے بیان کر دیجئے۔ تو بس آپ اپنی سب دعاؤں میں یاد رکھا کریں، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی خواہشات، آپ لوگوں کی حکم پر عمل کر سکوں۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔